إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آج کا باب ہے، آج کا چیپٹر ہے باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا باب. یعنی جس طرح پچھلے باب میں بتایا گیا باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جس نے توحید کو ثابت کیا یعنی توحید کے تقاضے کو پورا کیا تو جنت میں بلا حساب اور بلا عذاب داخل ہوگا. ان کے صفات بتائے گئے، ان کی خوبیاں بتائی گئی. اور یہ باب الخوف من الشرک سے یہ بتانا ہے کہ توحید کے تقاضے میں یہ بات داخل ہے کہ انسان کے اندر ڈر خوف ہو، مطمئن نہیں ہو صرف، بلکہ ایمان پر وہ مطمئن ہو لیکن اسے ڈر ہو کہ کہیں ہم سے شرک نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کفر نہ ہو جائے. گناہ سے بھی ڈرنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے. اسی لیے حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا معلقاً، ادرکت 30 صحابی کلهم یخاف علی نفس النفاق، میں نے 30 صحابہ کو پایا جو سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. یعنی گویا کہ شرک سے ڈرنا، گناہ سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے. شرک سے بچتے ہوئے بھی ڈرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین میں فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کے بعد بھی ان کے دل دہلتے ہیں، خوف سے کانپتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے اگر قبول نہیں کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا. تو نیکی کرنا اور ڈرنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے. اس لیے بعض سلف کا یہ قول ہے، حسن بصری وغیرہ کا، المومن من جمع احسانا و خوفا، مومن وہ ہے جو نیکی بھی کرے اور ڈرے بھی. یعنی نیکی کرتے ہوئے ڈرے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا یا کسی بھی غلطی پر پکڑ لیا یا اللہ نے ارادہ درگاہ کر دیا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ والمنافق من جمع اساءۃ و امنا، منافق وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور اپنی حالت پر مطمئن بھی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے، اللہ کی پکڑ سے مامون سمجھنے والے، اپنے آپ کو نشند سمجھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. لہذا باب الخوف من الشرک سے یہ پیغام دیا گیا کہ جو 70,000 لوگوں میں داخل ہونا چاہتا بلا حساب عذاب تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچے بھی اور شرک سے ڈرے بھی، گناہ سے بچے بھی اور گناہ سے ڈرے بھی. اسی لیے باب کا نام رکھا گیا باب الخوف من الشرک. اور اس سلسلے میں مختلف آیات کے ذریعے سے شرک کی مذمت اور اس کی قباحت بیان کی گئی اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا ترجمہ کروں پھر اس سے متعلق گفتگو پیش کروں. مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 سے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ
اس بات کو کبھی معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، چاہے اس کی ذات میں ہو یا اس کی صفات میں ہو یا اس کے حقوق میں، اس کی عبادت میں ہو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اور جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دے۔ یعنی شرک سے اگر بچا ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اللہ کی مشیت کے تابع ہے وہ۔ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کے بعد، جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسری آیت وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر شرک کا اس قدر خوف تھا کہ انہوں نے شرک سے بچنے کی دعا فرمائی، جبکہ وہ خلیل اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، صفی اللہ ہیں، اور اللہ نے ان سے توحید و سنت کا کام لیا اور اللہ نے ان کو دنیا میں امام وقت بنایا، ان کو خوف ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث ہے، ذرا سا دیکھیے حدیث، اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جو ڈر خوف ہے تمہارے اوپر وہ شرک اصغر سے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر ڈر رہے ہیں ایک شرک سے، جن صحابہ نے ایمان کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، مالوں کو قربان کیا، وطن کو قربان کیا، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف اللہ کے دین کی عزت اور اس کا افتخار تھا، اس کے کلمے کو بلند کرنا تھا، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر خوف ہے تم پر شرک اصغر سے، کیونکہ شرک اکبر جو کھلا ہوا شرک نظر آتا ہے، شرک اصغر چھپا ہوا شرک ہے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے تو آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ اس کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ويدعو من دون الله من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جو مر گیا اس حال میں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا ہے شریک کی حیثیت سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ ولا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کے حقوق میں کچھ بھی شرک نہیں کرتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، چاہے چھوٹا شرک کرے، بڑا شرک کرے، چھپا شرک کرے، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، شیئن میں تمام شرک کی قسمیں داخل ہو گئی، شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے دخل النار، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ آئیے یہاں پر آیت کریمہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ پیغام ملتا ہے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اس میں اللہ کی تنقیص ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت پر حملہ ہے۔ مخلوق کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمام جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب یہ انسان کسی غیر کی عبادت کرے یا اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرے تو مقصود زندگی کے خلاف ہے۔ یہ یہیں سے دنیا میں فساد شروع ہوتا ہے، طغیان شروع ہوتا ہے، بگاڑ اور گمراہی کے گھنے بادل چھاتے ہیں اور ہر طرف برائیوں کے سیلاب امٹتے ہیں۔ لہذا انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، سن لو کے لیے والامر ہے، یعنی اللہ کا ہی حکم ہے، اور اللہ نے حکم دیا امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، آپ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ ہی کی عبادت کروں، اس کے لیے اطاعت و بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اور اے نبی کہہ دو کہ میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور اللہ کے سوا کسی اور کو شریک
نہیں کرتا. تو یہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے اور مقصد تخلیق کے خلاف ہے. اظلم الظلم سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ کی تنقیص ہے، توہین ہے. اور اس اعتبار سے بھی شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ اس میں مخلوق کو جو عاجز ہے، جو درمادہ ہے، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، انہیں آپ مشکل کشا جانتے ہیں، جو دیوار کے پیچھے کیا اسے معلوم نہیں، جس کو خود اپنی پیٹھ نظر نہیں آتی، منو من مٹی کے نیچے ہے، وہ کیسے ہر کچھ جان سکتا ہے؟ جو عاجز ہے، جو درمادہ ہے، جو خود چل نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا. الم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها. اور یہ جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا جا رہا ہے، اگر اس جیسی ساری مخلوق کو بھی جمع کر دیا جائے اللہ کے علاوہ، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ اکٹھے ہو جائیں. جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کو معبود بنایا جا رہا ہے، جن سے دعائیں کی جا رہی ہیں، جن کے نام پر نظر و نیاز کیا جا رہا ہے، جن کے قبروں پر قبے اور گنبد تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن کے نام پر فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، نظر و نیاز ہو رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھی ان سے کسی چیز کو لے بھاگے، ان کے قبر کے اوپر سے کسی چیز کو لے بھاگے، تو مکھی کو پکڑ بھی نہیں سکتے. بلکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گلبرگہ میں کہ جو بڑی بڑی درگاہیں ہیں جہاں عورتوں مردوں کی بھیڑیں لگتی ہیں، جہاں شرک اور کفر کے مظاہر ہیں، جہاں رب العالمین کی عظمت پر حملے ہیں، جہاں اللہ کی تخلیق کے خلاف دنیا میں مکر و فریب ہو رہا ہے، ان قبروں، ان عرسوں اور ان میلوں کے اندر اور ان جمگھٹوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ کتے ان باباؤں کے قبر پر پیشاب کرتے ہیں، بلکہ کتا کو کتی کے ساتھ جفتی کرتے ہوئے بھی دیکھا. نعوذ باللہ من ذالک. جب کتے کے پیشاب کو نہیں ہٹا سکتا، جب اس گندگی کو نہیں ہٹا سکتا، تو وہ ہماری مشکلات کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یعنی شرک سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے، توہین اس لیے ہے کہ تشبیہ المخلوق العاجز بالذات الغنی من جميع الوجوه باللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس لیے کہ عاجز مخلوق ہے، فقیر اور محتاج ہے، اس کو تشبیہ دی گئی اور اس میں الہی صفات کی برکتوں کا عقیدہ رکھا گیا اور ان کو مشابہ قرار دیا گیا اس اللہ سے جو بے نیاز ہے، جو غنی الحمید ہے، جو پاک اور بے عیب ہے، جو سبوح قدوس ہے، جو سبحان ذی الجبروت والملکوت ہے، جو الملک القدوس السلام المومن المہیمن ہے، جس کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے، جس کی پاکیزگی کی گواہی ساری مخلوق دیتی ہے، جو سراپا سلامتی ہے، جو امن دینے والا ہے، جو تمام چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے، تمام کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے. اس عاجز اور درمادہ اور بےکس مخلوق کو، جو اپنی کروٹ کو نہیں بدل سکتے، جو اپنی پیٹھ نہیں دیکھ سکتے، جو لوگوں کی دعائیں نہیں سن سکتے، جو خود سے چل نہیں سکتے، جو خود سے بول نہیں سکتے، جو خود سے غسل نہ کر سکے، جو خود سے کفن نہ پہن سکے، جو خود سے قبرستان نہ جا سکے، وہ عاجز مخلوق کو، اس ذلیل اور حقیر مخلوق کو اللہ کی مشابہت قرار دیا جائے. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا ظلم نہیں ہے؟ اگر ایک مثال دی جائے کہ لاٹھی العصا احد من السیف، لاٹھی تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس میں تلوار کی توہین نہیں ہوگی؟ بھئی لاٹھی میں ہے اور تلوار میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس میں تلوار کی توہین ہے اگر لاٹھی کو کہا جائے کہ لاٹھی تلوار سے تیز ہے، کیونکہ تیز چیز، دھار والی چیز یہ تلوار ہوتی ہے، لاٹھی تو دھار والی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کی تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی. جب لاٹھی کی تشبیہ دی جائے کس سے؟ تلوار سے، تو اس میں تلوار کی توہین ہے. تو وہ مخلوق جو ہر اعتبار سے عاجز ہے، اس کے اندر خدائی صفات کا عقیدہ رکھا جائے کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں. 70 مریدوں کے پاس ایک وقت میں حاضر ہو گئے اور تمام کی دعائیں سنتے ہیں اور اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کے وسیلے سے اللہ تک جائیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے یہ صریح شرک ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. نمبر 2، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کر سکتا، یعنی
اگر توبہ نہیں کیا تو، لیکن اگر توبہ کر لیا تو تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، شرک کو بھی معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے شرک کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ واتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ کہ سبحانہ ان یتخذہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے، اور شرک مت کرو کیونکہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے شرک کے بارے میں کہا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ ساتوں آسمان پھٹ جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پاش پاش ہو جائے۔ کس بات سے؟ اس عقیدے سے کہ ان کا گمان ہے، نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ولدا، اللہ کے لیے بیٹا زیب نہیں دیتا، اللہ پاک اور بے عیب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کا شرک اتنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی توبہ کی دعوت دی۔ افلا یتوبون الی اللہ، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، جنہوں نے شرک کیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، یا اللہ کو تین حصے میں بانٹا، ایک اللہ اور ایک مسیح اور ایک مریم، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے اور اسے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی توبے کے بعد بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے مشرکین مکہ سے کہا جنہوں نے اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا، 360 بت رکھے جو شرک کی تمام غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو مکے سے نکالا، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہو کر ان کی جڑوں کو کاٹنے کی ہر ممکن سعی نما صعود کی، سازشیں کی، اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر یہ کفر سے باز آ گئے اور انہوں نے سچی توبہ کی، یعنی یہ مفہوم میں داخل ہے، تو ان کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان شرک سے باز آ جائے اور سچی توبہ کرے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو شرک اکبر کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، نمبر 1۔ نمبر 2، شرک اکبر جس کا بیان پچھلے درس میں بھی ہوا ہے، اس کا مرتکب ہمیشہ میں جہنم میں جائے گا، اور شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جائے گا، شرک اکبر کا مرتکب شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اور ایسے لوگ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو، ابو بکر صدیق کو، حضرت علی بن ابی طالب وغیرہ کو بھیجا مینا میں اعلان کرنے کے لیے، جب سورہ برات کی آیت نازل ہو گئی کہ لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، آئندہ سال کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا آدمی طواف نہیں کرے گا۔ لیکن جو شرک اصغر ہے، شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ میں جہنم نہیں رہے گا اور اس کے سارے اعمال باطل نہیں ہوں گے، بلکہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوگا، اور جس عمل میں پایا جائے وہ عمل باطل ہوگا، لیکن سارا عمل باطل نہیں ہوگا اور اسلام سے خارج نہیں ہوگا اور مسلمانوں میں اس کا شمار ہوگا۔
اللہ رب العالمین کا یہ فرمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کے بت پرستی سے دور رکھ۔ حضرت ابراہیم التیمی کہتے ہیں جو تابعی جلیل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء ہیں، موحدین کے امام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آگ کو سلامتی بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت اپنے باپ کو دی، اپنی قوم کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اور ابراہیم علیہ السلام اسی کے لیے آگ میں ڈالے گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا، اننی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو للکارا، قد بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہماری اور تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود، ان تمام خصلتوں کے باوجود اور مزید برآں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر جب بت پرستی کا خوف ہے، فَمَن يَأْمُنُ بَعْدَ ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون ہے جو اپنی حالت پر مطمئن ہو؟ کیونکہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ آدمی کبھی فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے فتنے کے زمانے میں جبکہ اسلام کے خلاف تمام طاقتیں سفارہ ہو چکی ہیں اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلم عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس پر حملے ہو رہے ہیں، اور قرآن و سنت کے اوپر ہر چہار جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کس قدر خوف ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کے بارے میں کہا، ثابت بن ضحاک ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع دخان، فتن کقطع اللیل المظلم، فتن کقطع الدخان، یعنی تاریک رات کی طرح یا دھوئیں کی طرح سے یہ فتنے ہوں گے جس میں دم گھٹتا ہے، دھواں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس طرح فتنے اٹھیں گے۔ صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یبیع قوم دینہم واخلاقہم بعرض من الدنیا، اور آدمی اپنے دین کو اور اپنے اخلاق کو دنیا کے چند پیسوں کے لیے بیچ دے گا۔ ایسے وقت میں کس قدر خوف ہے کہ انسان شرک میں نہ چلا جائے، کیونکہ نیٹ، انٹرنیٹ، موبائل، فیس بک اور تمام میڈیا کی تمام شیطانی اور ابلیسی طاقتیں شرک اور کفر کی تبلیغ کر رہی ہیں، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت بنا رہی ہیں، شرک کو توحید اور توحید کو شرک کا نام دے رہی ہے۔ ایسے وقت میں کس قدر خوف ہونا چاہیے ہمیں، اور کس قدر ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ فرمائی، جو توحید کی دعوت پوری زندگی دیتے رہے اور 13 سال تک مکے میں توحیدی کی دعوت دیتے رہے، اور اسی توحید کی دعوت کے لیے مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی، اور اسی کے لیے آپ نے طائف کا سفر کیا، اور اسی کے لیے آپ زخمی کیے گئے، اسی کے لیے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، اسی کے لیے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اسی کے لیے بدر اور حنین اور احد کی مارکہ آرائی ہوئی۔ ان تمام کے باوجود اللہ فرما رہا اپنے نبی کو، سورہ زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یعنی شرک نہ کریں، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اٹھانے والے میں ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ الانعام میں فرمایا، آیت نمبر 88 میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ 18 انبیاء جن کو اللہ نے چن لیا اور سارے عالم پر فضیلت دی اور اللہ نے انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی، اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر مان لو تو ان کے سارے اعمال ضائع برباد ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، ان تجعل للہ ندا وخلقک، کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو اللہ تمہارا خالق مالک ہے، مختار کل ہے، جو تمہیں تمام چیزوں کی ضروریات فراہم کر رہا ہے، اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ دوسرے کو شریک بناؤ۔
اس سلسلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں جیسے الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ اور مجموعۃ الرسائل والمسائل النجدیہ میں شرک کی 4 قسمیں بتائی ہیں۔ شرک کی پہلے 2 قسمیں شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر اور شرک اصغر کا فرق تو ہم نے بتا دیا۔ شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ میں جہنم میں جائے گا، شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ میں جہنم میں نہیں جائے گا۔ شرک اکبر کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، شرک اصغر سے تمام اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جائے گا، شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ شرک اکبر کے مرتکب کے لیے اگر حق پہنچ چکا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، شرک اصغر کے لیے دعا کی جائے گی۔ شرک اکبر کے مرتکب کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن شرک اصغر کے مرتکب کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ شرک اکبر کا مرتکب حدود حرم میں نہیں جا سکتا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اندرا گاندھی کا واقعہ میں نے پچھلے درس میں غالباً بتایا ہے، وہ آپ لوگوں کو پتا ہے۔ تو یہ شرک اکبر اصغر اکبر کی شیخ محمد بن عبد الوہاب 4 قسمیں بتاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی قسمیں ہیں، لیکن 4 اہم قسمیں۔ یہ کہا جائے کہ جتنی قسمیں سب ان میں داخل ہے۔ نمبر 1 شرک الدعوہ یعنی شرک الدعا، الشرک فی الدعاء، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا۔ اگر کسی نے اللہ کو بھی پکارا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارا، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، نبی ہو، فرشتے ہو، بزرگ ہو، اولیاء ہو، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا، یہ شرک اکبر ہے، اور آدمی اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے کہ اللہ نے سورۃ الاحقاف کی آیت 5 اور 6 میں فرمایا، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم دعاء غافلون۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے علاوہ ایسوں کو شریک بنایا اور ایسوں کو پکارا جو قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا کہ جن کو پکارا گیا، جن قبر والوں کو، جن بزرگوں کو، جن اولیاء کو، جن فرشتوں کو، جن انبیاء اور رسولوں کو پکارا گیا، یہ سب کے سب ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَةٍ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا یعنی ان کی دعا کا انکار کریں گے۔ یہ شرک فی الدعا ہے، اللہ اکبر، شرک فی الدعا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ یہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے، تنگی اور مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 اور 66۔ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، شپ پہ سوار ہوتے اور ان کا پانی جہاز ڈوبنے لگتا اور موج کے تھپیڑوں میں آ جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاهم الى البر، لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا خشکی کی طرف تو شرک کرنے لگتے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے لگتے۔ یکفروا بما آتیناہم، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، یعنی اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو پا کر ان نعمتوں کا انکار کریں اور اللہ کے ساتھ کفر کریں، اور وہی تمتعوا، اور تھوڑا سا فائدہ دنیا میں تو حاصل کر لیں گے وہ، فسوف یعلمون، لیکن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ شرک فی الدعوہ ہے، دعا میں شریک کرنا، جبکہ دعا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم چیز ہے، محترم شان چیز ہے، قابل احترام چیز ہے۔ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ شرماتا ہے اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں شرک النیہ وہی الارادۃ والقصد، دوسری اسم شرک اکبر کی نیت میں شرک کرنا۔ کیا مطلب؟ انسان نیت میں اللہ کی عظمت کو بھول جائے اور مکمل طریقے سے غیر اللہ کی نیت ہو۔ یہ نہیں کہ پہلے اللہ کے لیے نیت تھی بعد میں ریاکاری داخل ہو گئی، وہ شرک اصغر ہے۔ لیکن جس کے عمل کی بنیاد ہی ریاکاری پر ہو، جس کا مقصد ہی دنیا ہو، جس کا مقصد ہی غیروں کی خوشنودی ہو، جس کا مقصد زندگی ہی غیروں کی چاپلوسی اور ان کی خوشامدی اور ان کے قبروں اور ان کے گنبد اور ان کے قبوں پر سجدے کرنا ہو اور اللہ کو مکمل فراموش کر رہا ہو تو اس کو شرک النیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی شرک اکبر میں داخل ہے اور اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 نقل فرمائی ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون۔ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی دل فریبی چاہتا ہے،
دنیا کا مال و منال چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم دنیا میں اسے بھرپور دے دیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْزَوْنَ، اور اس میں انہیں کمی نہیں کیا جائے گا، یعنی دنیا بھرپور دے دے گا۔ لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، جس کو چاہیں گے دنیا میں جلدی دے دیں گے، لیکن آخرت میں وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، جن کا مقصد صرف روپیہ ہے، پیسہ ہے، ملال ہے، دولت ہے، مال 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 مال، روپیہ 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 روپیہ، ریال 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 خیال ریال خیال ریال، یعنی رات و دن اسی پیسے میں ہے، مقصد زندگی جن کا۔ اللہ نے کہا کہ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، ان کا آخرت میں سوائے جہنم کی کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں ان کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا سورہ تو بقرہ میں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بعض لوگ ایسے دعا کرتے ہیں اللہ میں دنیا عطا فرما، میں دنیا عطا فرما، اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو تلاشتا ہے اور آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کو تلاشتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ شرک النیہ ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے شرک الطاعہ ہے، یعنی اللہ کے قانون میں انسانی قوانین کو شریک کرنا، یعنی یہ اللہ کے قانون کے برابر انسانی قوانین ہے، یا انسانی قوانین کو اللہ کے قانون پر مقدم کرنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ موجودہ دور میں اسلامی قوانین یہ دنیا انسانیت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے اور ان میں مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ ہمیں انٹلیکچوئل ہونا پڑے گا، ہمیں روشن خیال ہونا پڑے گا، ہمیں یورپین کلچر کو اپنانا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ بھی شرک الطاعہ میں داخل ہے، شرک اکبر میں داخل ہے۔ اور اس سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 بہت مشہور آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، یعنی ان یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، جبکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ پاک اور غیب ہے ان تمام چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں، یعنی اللہ ان کے شرک سے بے نیاز ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہ شرک الطاعہ ہے، کیونکہ اس کا شان نزول خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے کہا، جو عیسائیت سے اسلام میں آئے تھے، یا رسول اللہ انا لسنا نعبدهم، ہم نے تو اپنے عالموں کی عبادت نہیں کی، یعنی سجدے نہیں کیے، رکوع نہیں کیے۔ تو آپ نے فرمایا عبادت صرف رکوع سجدہ نہیں ہے، بلکہ الیس قد یحلون ما حرم اللہ فتحلون، کیا ایسا نہیں کہ جن کو تمہارے علماء نے حلال کر دیا اس کو حلال سمجھ لیا اور جن کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھ لیا؟ تاکہ نعم، آپ نے کہا فتیل کا عبادت یہی ان کی عبادت ہے۔ تو معلوم ہے اللہ کے قانون میں دوسروں کا شریک کرنا، یا اللہ کے قانون پر دوسرے قانون کو فوقیت دینا، یا خدائی قانون پر، ربانی قانون پر، دینی قانون پر یہ نوٹ چڑھانا کہ موجودہ دور میں یہ ساتھ نہیں دیتے، اس کے لیے انسانی قوانین ضروری رہتے، یہ سب انسان کو اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیونکہ اللہ نے کہا وَإِنْ أَطَعْتَمُوهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ شرک الطاعہ، اور اس کے لیے یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں، یعنی مرکز اطاعت اور مرکز قضا اور مرکز اتباع آپ کو نہ سمجھ لیں، یعنی آپ کو حکم مان لیں، آپ کو جج تسلیم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حرج مما، اور پھر کہا
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر اپنے دلوں میں ذرہ برابر تنگی اور قدورت محسوس نہ کریں، یعنی دل ان کا بالکل اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہو اور دل میں ذرہ برابر تنگی نہ ہو۔ نمبر 3، وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اللہ اس کے رسول کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے غیر اسلامی قانون کو اختیار کیا اور اس پر رضامندی کا اظہار کیا، ایسا آدمی کافر ہے، لیکن خواہشات کے غلبے کی وجہ سے اگر غیر اسلامی قانون کا اختیار کیا ہے، دل سے ناپسند کرتا ہے، تو وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے شریعت خلاف نہ کیا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف جس نے فیصلہ نہیں کیا، وہ کافر ہے، اگر اس نے اس کو جائز سمجھا، اور اگر جس نے ناجائز سمجھ کر کیا تو حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق وہ کفر اصغر ہے، کفر دون کفرین ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ فاسق بھی ہیں اور وہی ظالم بھی ہیں۔ شرک اکبر کی چوتھی قسم شرک المحبہ، یعنی اللہ کی محبت میں دوسرے کو شریک کرنا، جیسے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، سورہ بقرہ کی آیت 165 سے لے کر 167 تک، یہ 165 سے لے کر 167 تک، جس میں اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح، یعنی جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا یہ کہ جس طرح ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ مشرکین اپنے معبودوں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت یہ عبادت ہے، اور اللہ کی محبت یہ تعظیم والی محبت ہے، ہیبت والی محبت ہے، عظمت و کبریائی والی محبت ہے۔ اور دنیا میں ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اشفاق ہے، کھانے اور پینے سے محبت کرتے ہیں، یہ فطری محبت ہے۔ اس محبت میں اللہ کی محبت بہت فرق ہے، لیکن اگر دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور جو تجارت کے کساد بازاری سے ڈر رہے ہو، اور وہ بلڈنگیں جن میں رہنے کو پسند کرتے ہو، ان تمام چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، دنیاوی عذاب کا بھی اور اخروی عذاب کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کی ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا فطری محبت کرے انسان، لیکن اللہ جیسی محبت نہ کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے غیر اللہ کی محبت کا ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی محبت کو مقدم کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کو سب پر فوقیت دے، مقدم کرے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں تمام کی باتوں کو نہ مانے بلکہ اسے ٹھکرا دے۔ یہ شرک المحبہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم میں صرف شرک اصغر، یہ جہنم میں ربوبیت کے انکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اکثر اسماء و صفات کا مانتے تھے، لیکن جہنم میں شرک فی الطاعہ کی وجہ سے، شرک فی المحبہ کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ جیسے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، سورہ شورى آیت نمبر 97-98۔ یہ جہنم میں جلیں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کیوں گمراہی میں تھے؟ اذ نسویکم برب العالمین، اس لیے کہ ہم تمہیں اللہ رب العالمین کا ہمسر اور برابر ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی عظمت میں ہم تم کو شریک کرتے تھے، اللہ جیسی محبت تم سے کرتے تھے، اللہ جیسی تعظیم کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھلاؤ تو جھوٹی قسم کھا لیں گے،
لیکن پیر کی قسم، بزرگ کی قسم، غوث کی قسم، یہ سچی قسم بھی نہیں کھا سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کی طاعت اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عظمت پر غیر اللہ کی عظمت اور بندگی کو فوقیت دی ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت پر انہوں نے فوقیت دی ہے، اور اللہ کی محبت میں شریک کیا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں اکثر دیکھا جاتا ہے اگر اللہ کی توہین کی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ان کی توہین کرو، ان کے کسی شیخ کے بارے میں کوئی اعتراض کر دو تو آسمان کو زمین پر لے آتے ہیں اور پوری دنیا ان کے خلاف سفارہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ شرک فی المحبت نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا ہوا شرک نہیں ہے؟ رہا شرک اصغر کا، تو شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے شرک اکبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کرنا، اور شرک اصغر کہتے ہیں کہ وہ اعمال اور وہ اقوال جو شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یعنی فی نفس سے شرک نہیں ہو لیکن وہ شرک کی طرف لے جاتا ہو، جیسے گناہ جو ہے کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسے آنکھ کا زنا جو زنا کی طرف لے جاتا ہے، کان کا زنا زنا کی طرف لے جاتا ہے، پاؤں کا زنا پاؤں زنا کی طرف لے جاتا ہے، اسی طریقے سے شرک اصغر وہ ہے جو شرک اکبر کے طرف لے جانے کا سبب بنے، شرک اکبر میں لے جانے کا سبب بنے۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ شد، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ یہ بھی اس کو بھی شرک میں شمار کیا گیا۔ اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک مت بناؤ جان بوجھ کر۔ کہا کہ اس کی مثال یہ لے لو، کوئی کہے کہ لولا الکلب لاتانا اللصوص، اگر کتا نہیں ہوتا تو چور آ جاتا، یہ بھی شرک میں داخل ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ اس لیے شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اصغر قولی اور ایک ہے شرک اصغر فعلی۔ شرک اصغر قولی کی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے زبان پر غیر اللہ کا نام آ جائے، یا اسی طریقے سے یہ کہنا جو اللہ چاہیں جو آپ چاہیں۔ اور فعلی کی مثال جیسے تعویذوں اور گنڈوں کا لٹکانا، تعویذوں کا اور گنڈوں کا لٹکانا، بدشگونی لینا، ہفتے کے دن پیر کے دن یا پیر کے دن کو بابرکت سمجھنا اور یوم الاربعاء کو منحوس سمجھنا، اور محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، یہ سب بھی شرک میں داخل ہے۔ الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، تو یہ کم سے کم شرک اصغر ہے۔ اسی لیے تعویذوں اور گنڈوں کا لٹکانا، اگر تعویذ گنڈا لٹکاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اللہ شفا دینے والا ہے لیکن اس کے ذریعے شفا ہوگی تو شرک اصغر ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھے گا جس طرح کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر ہے، پانی میں پیاس مٹانے کی تاثیر ہے، فی نفس اس میں شفا ہے۔ جس طرح قبروں اور مزاروں کے نام پر دھاگے پہنے جاتے ہیں اور گنڈے لٹکائے جاتے ہیں، تعویذیں بنائی جاتی ہیں، اور وہاں کی مٹی کو لے کر کے خاک شفا سمجھی جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بابرکت ہے، اس سے مکمل شفا ہوگی، تو یہ شرک اصغر ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے شرک اکبر اور شرک اصغر کا فرق بتایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں بقیہ باتیں پیش کی جائیں گی مضمون سے متعلق۔ تب تک اجازت دیجیے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔